سائرہ کی بیٹی جیا کی شادی سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ ساحر ذکی چونکہ سارہ کے گھر ہی قیام پذیر تھا، اشل بھی یہیں آ گئی تھی سارہ کے گھر میں۔ عبیرہ بھی دن بھر میں کئی بار یہاں کے چکر لگا لیتی ہے۔ ساحر ذکی کا اشل میں انٹرسٹ دیکھ کر عبیرہ اور سائرہ دونوں سمجھ جاتی ہیں کہ اس دن کیا ہوا ہوگا۔ پریزے کا اچانک سے آ کر بھڑکنا، غصہ کرنا، ناراضگی اور اشتعال کے ملے جلے تاثرات نے ان دونوں کو سب کچھ سمجھا دیا تھا۔ ہنی یہی چاہتی تھی کہ کوئی لڑکا اس کو ریجیکٹ نہ کرے، اسی لیے ساحر ذکی کے منع کرنے سے پہلے ہی اس نے خود اس رشتے کے لیے انکار کر دیا۔ عبیرہ کا گلوگیر لہجہ سائرہ کو بھی دکھی کر گیا تھا۔ ٹھیک کہتی ہو عبیرہ، اور اشل کی یہاں موجودگی ہی سب سے بڑا ثبوت ہے، لیکن فرسینہ بھابی اس رشتے کے لیے راضی نہیں ہیں۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے عبیرہ؟ اس سے بڑھ کر اور سچ کیا ہوگا کہ وہ دونوں یہاں ایک ساتھ ہیں، اور پھر مجھے کسی سے کوئی شکوہ گلہ نہیں۔ ہمیں بچوں کی خوشیوں کو پہلے امپورٹنٹ دینی چاہیے۔ رہا ہنی کا سوال تو انشاءاللہ اس کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، انشاءاللہ۔ سائرہ نے صادق دل سے کہا، دعا کی۔ یہ سب چھوڑو جی، بیٹی کی شادی ہے اس لیے فل انجوائے کرنا ہے سائرہ پھوپھو۔ اسی اثناء میں سامنے سے ساحر ذکی اور اشل چلے آ رہے تھے۔ سائرہ نے دونوں کو دیکھا۔ میں اشل کو شاپنگ کروانے کے لیے جا رہا ہوں۔ جیا کی شادی میں پہننے کے لیے کوئی اچھا سا ڈریس نہیں ہے اس کے پاس۔ ٹھیک ہے بیٹا، آپ لوگ جاؤ، سائرہ نے نرمی سے کہا۔ عبیرہ آنٹی پریزے کہاں ہیں؟ ہنی تو میرا خیال ہے ہوٹل کے لیے نکل گئی ہوگی، انہوں نے ہلکے سے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ چلے ٹھیک ہے، میں کال کر لوں گا، ساحر ذکی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور اپنے ساتھ کھڑی اشل کو چلنے کا اشارہ کیا۔ وہ دونوں بڑے گیٹ سے باہر نکلے تھے، گاڑی کی طرف قدم بڑھائے ہی تھے کہ سامنے سے نکلتی، کندھے پر بیگ لٹکائے، ہاتھ میں گاڑی کی چابی اور مہنگا ترین قیمتی فون لیے، سیاہ نین کو بلیک چشمے سے چھپائے، پریزے بھی اپنی گاڑی کی جانب بڑھ رہی تھی۔ براؤن جینز پر بلیک ٹی شرٹ، گلے میں اسکارف باندھے، وہ شاید کافی جلدی میں تھی۔ اس کی عجلت دیکھتے ہوئے ساحر ذکی نے تیزی سے آواز لگائی تھی۔ ساحر ذکی کی پکار پر پریزے نے اس سمت دیکھا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی۔ پریزے کے چہرے پر مسکراہٹ در آئی تھی۔ پریزے، ہم شاپنگ مال جا رہے ہیں، چلو گی تم بھی ہمارے ساتھ؟ یہ تم اطلاع دے رہے ہو یا اپنے ساتھ چلنے کی آفر کر رہے ہو؟ پریزے نے ہلکے سے مسکرا کے پوچھا۔ نہ اطلاع نہ آفر، بلکہ حکم دے رہا ہوں۔ ساحر ذکی کے لہجے میں شوخی تھی، انداز خالص دوستانہ، خاصا بے تکلف۔ اچھا، اپنے اچھا کو لمبا کھینچا تھا، لیکن مجھے آج تک کوئی حکم دینے والا پیدا نہیں ہوا۔ انداز خاصا پر اعتماد تھا۔ سیاہ نین سے بلیک گلاسز اتارے، دھوپ کی کرنوں میں اس کے معدے جیسی رنگت چمکنے لگی تھی۔ ساحر ذکی تو پہلی ملاقات میں ہی اس کے پر اعتماد انداز سے امپریس ہو گیا تھا۔ اس کی گھنی سیاہ مونچھوں تلے انابی ہونٹوں پر ایک تبسم نے کروٹ لی تھی۔ پھر تو میں التجا کروں گا کہ تمہیں ہمیں جوائن کرنا چاہیے۔ اس دفعہ اس نے التجائیہ انداز اپنایا تھا۔ پلیز پریزے، چلو نا۔ وہ جو کافی دلچسپ نگاہوں سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی، بالآخر بول ہی پڑی۔ پریزے نے اشل کو عام انداز میں دیکھا تھا۔ دل تو نہیں چاہتا کہ، مگر وہ کہتے ہیں نا کہ ہر بار دل کی نہیں سننی چاہیے، دماغ سے بھی کام چلانا پڑتا ہے۔ اوکے، میں ذرا اپنے باس کو ایک فون کر دوں، پھر چلتی ہوں۔ پریزے کی رضامندی پر دونوں خوشی سے کھل اٹھے تھے۔ اس شہر کے سب سے زیادہ مہنگے ترین شاپنگ مال میں انٹر ہوئے تھے۔ ایک سے ایک ورائٹی، بتیک کے ہر خوبصورت ڈیزائن، کلرز ڈمی پر لٹکے ہوئے تھے، نت نئے خوبصورت سوٹ، اس پر حسین ترین ایمبرائڈری، کچھ فینسی شادی بیاہ کی تقریبات کے لیے تو کچھ روز مرہ میں پہننے کے لیے۔
اشل کا دل تو چاہا سب خرید لے اور کون سا نہ خریدے۔ اشل ابھی تک کسی شش و پنج میں پڑی تھی، مگر پریزے کو ایک خوبصورت سا پنک اینڈ پرپل امتزاج کا فینسی انگرکھا پسند آ گیا تھا۔ اس نے وہ ہینگر اتار لیا تھا اور سامنے قد آور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود سے لگایا تھا۔ واؤ، زبردست! اشل نے تعریفی بھرے نظروں سے پریزے کو دیکھا تو بے ساختہ کہہ اٹھی تھی۔ ساحر ذکی بھی اس کی لاجواب پسند سے امپریس ہو گیا تھا۔ سوٹ واقعی نہایت شاندار پسند کیا تھا پریزے نے۔ شاپ کیپر جو ان کی ہیلپ کے لیے پیچھے کھڑا تھا، پریزے نے اس کو بلایا۔ یہ سوٹ میرے لیے پیک کر دو۔ سوری میم، مگر یہ سوٹ آپ کو فٹ نہیں آئے گا، شاپ کیپر نے صاف لفظوں میں مگر معذرت خواہ لہجے میں کہا تھا۔ واٹ! ایسے کیسے نہیں آئے گا اور تم اتنے یقین سے کہہ سکتے ہو؟ پریزے کے چہرے اور لہجے پر موجود برہمی پر شاپ کیپر ہلکی سی خجلت و خفت کا شکار ضرور ہوا تھا، مگر سچ تو بہرحال یہی تھا۔ اس لیے میں یہ میڈیم سائز ہے اور آپ کا سائز ایکسل ہے۔ وہ روزانہ 50 سے زائد لوگوں کو ڈیل کرتا تھا، اس لیے اتنا تجربہ تو تھا کہ آنکھیں بند کر کے بھی بتا سکتا تھا کہ جو سوٹ کسی گاہک نے پسند کیا ہے وہ اس کے سائز کا ہے بھی یا نہیں۔ پریزے آئی تھنک یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ تمہارا سائز نہیں ہے۔ اشل اور ساحر ذکی بھی ان کے پاس آ گئے تھے۔ اشل نے چاہا یہ سوٹ وہ لے لے، اس کے خیال میں یہ سوٹ اس کو بآسانی آ جائے گا۔ تم یوں کرو نا کہ اپنے لیے کوئی ایکسل سائز پسند کر لو، یہ سوٹ میں اپنے لیے لے لیتی ہوں۔ اشل کی بات نے اس کو سر تا پیر سلگا دیا تھا۔ میم، میرا خیال ہے یہ سوٹ آپ کو بھی نہیں آئے گا کیونکہ آپ کا سائز 0 سائز ہے۔ شاپ کیپر نے اشل کو بھی دیکھتے ہوئے یہی جملہ دہرایا تھا۔ یہ سوٹ مجھے بھی نہیں آئے گا، اس کو بھی نہیں آئے گا تو ہینگر پر کیا شو میں سمجھ کر لڑکایا ہوا ہے؟ پریزے نے سرخ چہرہ لیے سیاہ نین میں غصہ اشتعال کے ملے جلے تاثرات لیے شاپ کیپر کو گھورنے لگی تھی۔ شاپ کیپر ہلکے سے جھجکتے ہوئے پریزے کو دیکھ کر رہ گیا۔ اس نے تو پریزے کے بھلے کے لیے ایک صلاح دی تھی، مگر اپنی ہی صلاح گلے پڑتی نظر آ رہی تھی۔ وہ شرمندہ سا وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ پریزے کے خونخوار لہجے سے اس نے یہی اخذ کیا کہ کہیں وہ اس کے سر پر اپنا ہینڈ بیگ یا وہ ہینگر والا سوٹ ہی نہ مار دے۔ یہ سوٹ مجھے ہی آئے گا اور میں یہی پہن کر ہی رہوں گی۔ پریزے وہ سوٹ ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ پہلے تو وہ کچھ سوچ بھی لیتی، مگر بات اب ضد اور انا کی آ گئی تھی۔ اشل کو جتا دینا چاہتی تھی کہ یہ سوٹ اس کو آ جائے گا۔ پریزے ڈریسنگ روم میں آ گئی۔ بہت کوشش کی کہ وہ سوٹ اس کو آ جائے، مگر ہائے ری قسمت! منہ سے گلا تو اتر گیا مگر سینے سے آ کر پھنس گیا۔ سینے سے نیچے تک جانے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اسی کھینچا تانی انگرکھے اور خود کی لڑائی میں بیچارہ خوبصورت سا انگرکھا ہار گیا تھا۔ سائیڈ کی سلائی بری طرح چڑھ کے رہ گئی تھی۔ بڑی مشکل سے اپنے جسم پر اتار لیا تھا۔ اس کا سانس جیسے ابھی گھٹ جائے گا، مگر اس کو اشل کو دکھانا تھا کہ دیکھو مجھے یہ سوٹ آ گیا ہے۔ وہ دوپٹہ گلے میں ڈالے پر اعتماد انداز میں ڈریسنگ روم سے باہر آئی تھی۔ اشل اور ساحر ذکی کی نظریں اس پر اٹھی تو اشل کی بے ساختہ ہنسی نے پریزے کی جان جلا دی تھی۔ اس نے کھا جانے والی نظروں سے اشل کو دیکھا تھا، جبکہ ساحر ذکی کے انابی لبوں پر بھی بے ساختہ ہی تبسم نے کروٹ لی تھی، جو پریزے سے مخفی نہیں رہ سکی تھی۔ بوتیک میں کھڑی لڑکیاں وہ بھی دبی دبی ہنسی ہنس رہی تھیں۔ وہ انگرکھا پریزے کی لمبی چوڑی ہائٹ پر کچھ عجیب ہی لگ رہا تھا۔ شٹ اپ! پریزے کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ اس نے پلٹ کر پیچھے کھڑی لڑکیوں کو گھورا، پھر اشل کو دیکھا جس کی ہنسی لبوں سے ایسے غائب ہوئی جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ یہی حال کچھ ساحر ذکی کا بھی تھا۔ وہ ایک دم خفت کا شکار ہوا تھا۔
پریزے واپس ڈریسنگ روم میں گئی تھی۔ اس کے منظر سے غائب ہونے کے بعد پیچھے اشل کے حلق میں پھنسی ہنسی فوارے کی طرح باہر نکلی تھی، جبکہ وہیں موجود بوتیک کی ورکرز لڑکیوں کی بھی دبی دبی مسکراہٹ ابھری تھی۔ ان لوگوں کی بنسبت ساحر ذکی کے چہرے پر فکر مندی کے آثار نمایاں ہونے لگے تھے۔ پریزیں کوئی 15 سے 20 منٹ بعد باہر نکلی تھی اور بغیر کچھ کہے اور کسی کو دیکھے دل ہی دل میں اشل کو کوستی پارکنگ لائٹ میں کھڑی ساحر ذکی کی گاڑی کی جانب بڑھی تھی۔ سچی بہت فنی ہے پریزیں، اشل صاف گوئی سے کہتے ہوئے ہلکے سے ہنس دی۔ ساحر ذکی نے ہولے سے اس کو چپ کرایا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ مزید کوئی بات بگڑے۔ اب آگے کیا ارادے ہیں؟ شاپنگ کریں یا واپس چلیں؟ اشل نے اپنی ہنسی کو تو قابو کر لیا تھا، مگر مسکراہٹ پھر بھی اس کے لبوں کی زینت بنی ہوئی تھی۔ فی الحال تو واپس چلتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں۔ دونوں ایک ساتھ پارکنگ لاٹ کی جانب بڑھے تھے، جہاں گاڑی میں پہلے ہی سے پریزیں پیچھے کی سیٹ پر برجمان تھی۔ ساحر ذکی اور اشل نے بھی آگے کی سیٹیں سنبھال لی تھیں۔ کچھ ہی دیر میں گاڑی روڈ پر فراٹے بھرنے لگی تھی۔ اسٹاپ، اسٹاپ، اسٹاپ! یکدم سے پریزے کی چیخیں گاڑی کی خاموش فضا میں گونجی تھی۔ ساحر ذکی نے تیزی سے بریک پر پیر رکھا تھا۔ وہ اس کے چیخنے پر گھبرا بھی گیا تھا۔ سوالیہ مگر نہ سمجھی نگاہوں سے بیک میرر میں دیکھا، جہاں پریزے کا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر جو کچھ دیر پہلے غصہ، اشتعال، ناراضگی کے تاثرات تھے، وہ اس لمحے بالکل مفقود تھے۔ وہاں معمولی سی بھی شعبہ تک نہیں تھا۔ حیرانگی کی بات تو یہ تھی کہ وہاں مسکراہٹ اور خوشی کے ملے جلے رنگ تھے، جو ساحر ذکی اور اشل کی سمجھ سے تو بالاتر تھے، اور وہ دونوں کچھ اور سوچتے۔ ساحر ذکی کچھ پوچھتا، پریزیں گاڑی کا دروازہ کھول کے تیزی سے باہر نکلی تھی۔ پریزیں جا کر جہاں کھڑی ہوئی تھی، ساحر ذکی اور اشل کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ ساحر اشل صدماتی لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ چہرہ تو ایک دم ساحر ذکی کا بھی فک ہوا تھا۔ پریزیں سامنے روڈ کے اسٹاپ پر کھڑے گول گپے، چھولے دہی بڑے کی چاٹ کے ٹھیلے کھڑی تھی۔ ان کی جانب بڑھی تھی، بلکہ گول گپے کی ایک پلیٹ بھی بنوا لی تھی، بغیر اپنی پوزیشن کا خیال کیے۔ وہ ان گول گپوں سے بھرپور انصاف کرنے لگی تھی۔ پریزیں ساحر ذکی سے گاڑی کے اندر بیٹھا نہیں گیا۔ پریزیں کی اس طرح روڈ پر گول گپے کھانے والی حرکت نے ساحر ذکی کو صدمے کی کیفیت سے دوچار کیا تھا۔ اس شہر کے سب سے مہنگے ترین مشہور ہوٹل کی ڈائریکٹر آف مینیجر، جس کی ابھی حال میں ہی پروموشن ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ آرٹ کونسل کی ماہر آرٹسٹ، جس نے تصویروں کی ایگزیبیشن میں فرسٹ پرائز جیتا ہے، وہ پریزیں روڈ اسٹاپ پر کھڑے ایک معمولی ٹھیلے والے سے گول گپے کھا رہی ہے۔ یہ حیرانگی پر حیرانگی والی بات نہیں تو اور کیا ہے؟ پریزیں، جس نے آخری گول گپا منہ میں ڈال کر اس چھوٹے سے کانچ کے سفید پیالے میں بھرے پانی کو لبوں سے لگا لیا تھا، ساحر ذکی کی حیران کن اور گمبھیر آواز پر پریزیں نے پلٹ کر دیکھا تھا۔ ارے ساحر، یہ لو! پریزیں نے ہاتھ میں پکڑا گول گپے کا پانی سے بھرا پیالہ اس کی طرف بڑھایا اور اشارے سے اس کو پینے کی دعوت دی تھی۔ پریزیں، یہ سب کیا ہے؟ ساحر ذکی کی آنکھوں اور چہرے پر حیرانگی کی تحریر صاف پڑھی جا رہی تھی۔ یہ؟ پریزیں نے پیالے کو دیکھا، گول گپے کا پانی! ساحر ذکی کے منع کرنے پر اس نے 2 سانس میں ہی وہ پیالہ خالی کر دیا تھا۔ یہ بھی ذرا ایک پلیٹ چھولے دہی بھلے کی چاٹ کی تو بنا، ذرا مرچیں تیز رکھنا۔ خالی پیالہ اس ٹھیلے پر رکھے دوسرے ٹھیلے کی جانب بڑھی تھی، اور وہ ٹھیلے والا بھی جلدی جلدی ہاتھ چلاتے ہوئے اس کے لیے چھولے دہی بھلے کی چاٹ اس طرح بنا رہا تھا جیسے وہ اس کی پسند کو جانتا ہے، اور 1 منٹ میں پلیٹ بنی بنائی حاضر تھی۔ پریزیں نے ادھر ادھر دیکھے بنا اپنا کام شروع کر دیا تھا۔
5 منٹ میں چھولے دہی بھلے کی یہ پلیٹ بھی خالی ہو گئی تھی۔ پھر اس ٹھیلے والے نے ایک سلور کے گلاس میں اس کو پانی دیا جسے وہ گرپ گرپ کر کے پی گئی تھی۔ اس گندے پرانے دڑانے سلور کے گلاس کو دیکھ کر پاس کھڑے ساحر زکی کو عجیب سی کراہت آنے لگی تھی۔ اس کی صاف ستھری طبیعت اور اصول پسند طبیعت پر پریزے کی یہ حرکتیں کافی کڑا گزری تھیں۔ اس کے فرینڈ سرکل اور فیملی بیک گراؤنڈ میں دور دور تک کوئی ایسا بندہ نہیں گزرا تھا۔ اس نے تو دوست بھی بہت سوچ سمجھ کر اپنے مزاج جیسے بنائے تھے، مگر پریزے کی قابلیت ماں ایسی کیا بات تھی، کیا اٹریکشن تھی جو ساحر زکی کی جانب کھینچتا چلا گیا تھا؟ مگر پریزے کی آج کی اس حرکت نے اس کو بہت مایوس کیا تھا، بہت حیران کیا تھا۔ ساحر سے زیادہ برا حال تو گاڑی کے اندر بیٹھی نازک سی نازک مزاج والی اشل کا تھا۔ اس کی حساس طبیعت پر بہت گہرا اثر پڑا تھا۔ پریزے کا روڈ اسٹاپ پر یوں بے تکلف ہو کر گول گپے کھانا، چھولے دہی بڑے کھانا اور آخر میں اس گندے سندے گلاس میں پانی پینا جس سے کتنے ہی لوگ اپنی پیاس بجھاتے ہوں گے، اشل کو سب سے زیادہ گن ان ٹھیلے والوں سے آئی تھی۔ عجیب ملگنجے سوٹ میں کالے کالے ہاتھوں سے وہ چھولے دہی بھلے کی چاٹ بنا رہے تھے۔ باقاعدہ اس کو ابکائی سی آنے لگی تھی، کھانے سے اس کا جی خراب ہونے لگا تھا۔ جسم میں یہ سب سوچ کر ہلکی سی کپ کپاہٹ شروع ہو گئی تھی۔ ہاتھ اور پیروں کی انگلیاں باقاعدہ سن ہو چکی تھی۔ پریزے اب بہت ریلیکس فیل کر رہی تھی۔ پتہ ہے جب میں بہت اسٹریس میں رہتی ہوں تو میرا ساری اسٹریس کھانے پینے سے دور ہو جاتی ہے۔ پریزے نے اپنے ہینڈ بیگ سے 2-3 ٹشوز ایک ساتھ نکالے اور چہرہ صاف کر کے سائیڈ میں پھینک دیے۔ اندازہ ہو رہا تھا مجھے تمہاری اسٹریس کا۔ اس کا لہجہ ہلکے سے طنز میں ڈوبا ہوا تھا، مگر پریزے کے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ وہ اس کا غصے میں ڈوبا لہجہ سمجھ پاتی، کیونکہ اس کا اولین شوق کھاؤ پیو اور عیش میں زندگی گزارو۔ آج جو پل ملے ہیں خوشیوں کے، انہیں مٹھی میں سمیٹ لو۔ کل کس نے دیکھی ہیں؟ دونوں گاڑی میں آ بیٹھے تھے۔ اشل نے تو اس کی جانب رخ ہی نہیں کیا، جس کی پریزے کو بھلا کیا پرواہ۔ اس نے تو اپنا بیگ کھولا اور کچھ ڈھونڈنے لگی، جو کہ کچھ ہی دیر میں مطلوبہ شے اس کے ہاتھ میں تھی۔ چرمرر کی آواز پر ساحر زکی نے بیک مرر سے اس کو دیکھا۔ وہ چاکلیٹ کا ریپر کھول کر چاکلیٹ کھانے میں نظر آئی۔ ابھی بھی کچھ کھانا باقی رہتا ہے؟ ساحر زکی بولے بنا رہ نہ سکا۔ بالکل، جب تک میں نمکین کے بعد کچھ میٹھا نہ کھا لوں میرا کھانا مکمل ہی نہیں ہوتا۔ لہجے میں لاپرواہی بہت تھی۔ ساحر زکی نفی میں ادھر سے ادھر گردن ہلا کر رہ گیا۔ کچھ دنوں بعد وہ لوگ جیا کی شادی سے بھی فارغ ہو گئے تھے۔ شادی نہایت ہی دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ سب نے اپنے اپنے طریقے سے فل انجوائے کیا تھا، مگر جانے کیوں پریزے کو اشل سے پیار ہو گیا تھا۔ سوکھی سڑی یہ لڑکی اس کو ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی، اور جب وہ ساحر زکی کے ساتھ الگ الگ پوز میں تصویریں اتروا رہی ہوتی تب تو دل اور جل بھن کے رہ جاتا۔ دل کرتا اس کا موبائل اس کے سر پر ہی دے مارے۔ سیلفی لے لے کر خود کو پری ہی سمجھنے لگتی ہے۔ ساحر زکی نے بھی اس کو کھینچ کھانچ کے اپنے ساتھ خوب سیلفیاں لی تھی۔ وہ منع کرتی مگر ساحر زکی پریزے کی ایک نہیں سنتا۔ شادی کا ہر فنکشن ان لوگوں نے بھرپور انداز میں انجوائے کیا تھا۔ اسی شادی میں کسی فیملی نے پریزے کو پسند بھی کر لیا تھا۔ وہ اپنی پسندگی عبیرہ اور اکمل خان سے ظاہر کر دی تھی۔ عبیرہ نے ان لوگوں کو اپنے گھر آنے کی دعوت دے دی تھی۔ آج وہی لوگ پریزے کے رشتے کی بات کرنے آئے تھے، ساتھ اپنے لڑکے کو بھی لے آئے تھے جس کا علم پریزے کو نہیں تھا۔ اس کے تو فرشتے بھی بے خبر تھے کہ گھر پر کیا کارروائی چل رہی ہے۔ وہ ہوٹل سے شام کے 7 بجے گھر آئی تو گھر میں کچھ انجانے مہمانوں کے ساتھ سائرہ، ساحر زکی اور اشل کو بھی موجود پایا۔ آہٹ پر عبیرہ نے رخ موڑ کے دیکھا تو وہ جلدی سے اٹھی اور پریزے کے پاس آئی۔
اس کے کندھے سے ہینڈ بیگ لیا اور اس کو لیے مہمانوں کے پاس چلی آئی تھی۔ وہ جانتی تھی اگر پریزے کو پہلے سے کچھ بتایا تو وہ بری طرح ہائپر ہو جائے گی۔ شاید اس بار وہ رشتے والوں کے سامنے بھی نہ آئے، مگر عبیرہ نے کچھ بھی کہے اور پریزے کو کوئی بھی موقع دیے بغیر اس کو وہاں لے آئی تھی۔ پریزے نے جھنجھلاتے ہوئے سب کو دیکھا تھا۔ یہ ہے ہماری ہنی۔ عبیرہ کے چہرے اور آنکھوں میں خوشی کی رمق تھی۔ ماشاءاللہ بہت پیاری ہیں، ہمیں تو یہ جیا کی شادی میں ہی پسند آ گئی تھی۔ پریزے کو ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کی سماعت میں بم پھوڑ دیا ہو۔ اس کی نگاہیں بے ساختہ اپنی سائیڈ والے سنگل صوفے پر برجمان ساحر زکی کی طرف اٹھی تھی۔ بلیک جینز پر پنک شرٹ میں اس کی متاثر کن شخصیت خاصی باوقار لگ رہی تھی۔ سر کو معمولی سا خم کیے وہ چائے کا کپ تھامے چھوٹے چھوٹے سپ لے رہا تھا۔ اس کا مطلب اس کو اپنا معاملہ خود ہی نپٹانا تھا۔ تو کیا کرتا ہے آپ کا بیٹا جس کے لیے آپ لوگوں نے میری خواہش ظاہر کی ہے؟ پر اعتماد لہجہ سامنے بیٹھی ان خواتین کو چونکا گئی تھی۔ شوگر مل کمپنی میں سپروائزر ہے۔ یہ شاید لڑکی کی ماں تھی جن کے لہجے میں اپنے بیٹے کے لیے فخر بول رہا تھا۔ اور اگر میں غلط نہیں تو غالباً یہی محترم آپ کے بیٹے ہیں۔ شارک کے برابر میں وہ نیا چہرہ یقیناً وہ لڑکا ہی تھا۔ سرمئی شرٹ پر بلو جینز، بادامی رنگت، چھوٹی چھوٹی سی چائنیز آنکھیں، موٹا بڑا سا ناک اور بالوں کا ہیئر سٹائل گھنگرو بالوں کا ایک گچھا جو پریزے کے خیال میں ابھی چڑیا اس میں انڈے دینے والی ہے۔ وہ دنیا کو کوئی 8واں عجوبہ ہی لگ رہا تھا یا کسی مریخ کی مخلوق جو بولے بٹکے سے زمین پر رہ گئی ہو۔ ہاں بالکل، یہ میرا اکلوتا، میرا چاند سا بیٹا ہے۔ ماں نے دلار سے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ تو اپنی ماں کے چاند سے اکلوتے بیٹے صاحب، آپ کے کیا خیالات ہیں میرے بارے میں؟ آپ کے پریزے نے ڈائریکٹ لڑکے کو ہی مخاطب کیا تھا۔ جی بہت اچھے، میں آپ کو پسند بس پریزے نے تیزی سے کہا، تھک جاؤ گے، تمہارا تو ایک چھوٹا سا جملہ بولنے میں ہی سانس اٹکنے لگا ہے۔ دیکھو کیسے ہانپ رہے ہو تم۔ ان خواتین کو سیدھا سیدھا یہ انسلٹ ہی لگی تھی۔ ہنی، عبیرہ نے تنہی نظروں سے بیٹی کو دیکھا تھا۔ یہ کیا بےہودگی ہے؟ گھر بلا کر مہمانوں کے ساتھ ایسی بدسلوکی کرتے ہیں آپ لوگ؟ لڑکے کی ماں تنکتی ہوئی کھڑی ہوئی تھی۔ ان کے ساتھ جو دوسری خاتون جو لڑکے کی بہن تھی وہ بھی بگڑتی ہوئی صوفے سے اٹھی تھی۔ بہن، میں آپ سے نہایت معذرت خواہ ہوں، آپ پلیز بیٹھیں۔ عبیرہ اور سائرہ کو بھی پریزے کا انداز اچھا تو نہیں لگا، مگر فی الحال معاملے کو سلجھانا ہے جو بگڑتا نظر آ رہا تھا۔ بات ختم۔ آپ کی بیٹی نے جس طرح ہماری انسلٹ کی ہے، ہمارے بیٹے کی بے عزتی کی ہے، وہ بھولنے والی نہیں ہے۔ ہم نے تو آپ سے نہیں کہا کہ آپ کی بیٹی اتنی موٹی ہے، تو آپ کی بیٹی کون ہوتی ہے میرے بیٹے کی خامی نکالنے والی؟ ایک منٹ، چلیے نکلیں یہاں سے۔ پریزے کھڑی ہو گئی اور دو ٹوک لہجے میں صاف گوئی سے کہا تھا۔ شارک اور اکمل خان تو اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے پریزے کو اب بولنے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ ساحر زکی یوں حیران نہیں ہوا تھا کہ وہ یہ منظر پہلے بھی دیکھ چکا تھا۔ البتہ اصل پر حیرتوں کے پہاڑ ضرور ٹوٹے تھے۔ لڑکے والے تن فن کرتے، ناک منہ چڑھاتے، پریزے کو جانے کیا کیا بولتے نکلتے چلے گئے تھے۔ اکمل خان اور شارک نے کانچ کی ٹیبل پر رکھے ناشتے کی اپنی پلیٹیں تیار کی کہ جیسے اس سے زیادہ اہم کام تو کوئی تھا ہی نہیں۔ بلکہ انہوں نے ساحر زکی کو بھی کھانے کی پیشکش کی اور اشارے سے کہا کہ یہ سب پرانی بات ہے، چلتا رہتا ہے۔ ماحول میں کشیدگی چھائی ہوئی تھی۔ ڈرائنگ روم کی فضا میں سنجیدگی کا راج تھا۔ پریزے نے واپس اپنی سیٹ سنبھال لی تھی۔ مل گیا سکون؟ ہو گئی تسلی؟ کر لی ان بھلے لوگوں کی بے عزتی؟ عبیرہ سپاٹ انداز میں پریزے پر بگڑی تھی۔ اتنا اچھا لڑکا تھا، ہاتھ سے نکل گیا۔ یہ اچھا لڑکا تھا؟ ملکو شارک نے دہرایا تھا۔
عبیرہ نے شارق کو گھور کے دیکھا۔ ساحر ذکی کی بھی ہلکی سی مسکراہٹ لبوں پر در آئی تھی۔ تو اور نہیں تو کیا، ایک جملہ بولنے میں ہی 5 منٹ لگا دیے، آئی لو یو بولنے میں تو پوری رات لگا دے گا۔ بالکل بے ساختہ، بلا ارادہ، بنا سوچے سمجھے اس کی زبان سے یہ جملہ پھسلا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی سائرہ بے ساختہ انداز میں مسکرائی۔ اکمل خان کو مصنوعی سی کھانسی لگ گئی۔ شارق تو زور سے ہنس دیا اور اس کی ہنسی پر ساحر ذکی اور اشل بھی اپنی ہنسی نہیں روک سکے تھے، جبکہ ان سب کی بنسبت عبیرہ کی آنکھوں میں غصے اور ناراضگی کے ملے جلے تاثرات تھے۔ پریزیں ہنستی ہوئی اٹھی اور ناراض ناراض خفا خفا سی عبیرہ کے گلے کا ہار بنی تھی۔ ارے میری بولی، میں آپ بھی نہ بہت جلدی ناراض ہو جاتی ہیں۔ پرے ہٹو مجھ سے، وہ جل کر بولی اور واپس اپنی جگہ پر آ بیٹھی۔ آج جو ہوا تھا وہ صحیح نہیں ہوا تھا۔ لڑکے اور لڑکے کے گھر والوں کی اچھی خاصی انسلٹ کر دی گئی تھی، جو کہ یہ اچھی بات نہیں تھی۔ ویسے ممی ہنی آپی کچھ غلط بھی نہیں کہہ رہی ہیں، لڑکے کو صبح کا ناشتہ مانگنے میں ہی اتنا وقت لگ جائے گا کہ دوپہر کے 5 کا وقت ہو جائے گا۔ شارق ہنستے ہوئے ساری سچویشن کو بھرپور طریقے سے انجوائے کر رہا تھا۔ بس تم بہن بھائی سے صرف بکواس کروا لو، ان لوگوں کی مسخریاں۔ عبیرہ کو ایک آنکھ نہیں بھار رہی تھی۔ ارے عبیرہ چھوڑو بھی، بچے ہیں۔ سائرہ ان لوگوں کے چنگلوں سے لطف اندوز ہوتی ہوئی بولی۔ اور کیا سائرہ آنٹی، ممی بھی نہ ہر بات دل پر لے لیتی ہیں۔ بے نیازی سے بولتی ہوئی وہ اکمل خان اور شارق کے بیچ میں جگہ بناتی ہوئی بیٹھی تھی۔ میرا بچہ بہت اچھا ہے۔ اکمل خان عبیرہ کی ناراضگی کی پرواہ کیے بنا پریزے کو دلار سے دیکھنے لگے۔ بس مل گئی مورل سپورٹ۔ عبیرہ نے ہاتھ جاڑے، بہت ہنس لیے اور مذاق ہو گیا۔ چلو مجھے ذرا پلیٹ میں یہ چاکلیٹ پیسٹری نکال کے دو۔ پریزے نے برابر میں بیٹھے شارق کو ایک ہاتھ مارا۔ بالکل، کیوں نہیں، جو کارنامہ ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے سر انجام دیا ہے، اس کے لیے میٹھا تو بنتا ہے، شارق نے پرجوش لہجے میں کہتے ہوئے اس کے لیے چاکلیٹ کیک پیسٹری کی ایک پلیٹ تیار کی۔ مزیدار۔ پریزے کے بے فکری سے کھانے پر ساحر ذکی نے نہایت دلچسپ نگاہوں سے اس کو دیکھا تھا۔ ان گرے کانچ میں ان کے لیے پسندگی کے رنگ ضرور جھلملائے تھے، مگر وہ ان کو کوئی نام نہیں دے سکا تھا۔ وہ خاموشی سے رخ دوسری جانب موڑ گیا تھا۔ عبیرہ کو کسی کے ذریعے پتہ چلا کہ ان کے شہر میں ایک بہت بڑا جم کھلا ہے۔ انہوں نے پریزے کو فورس کرنا شروع کر دیا کہ تمہیں یہ جوائن کرنا چاہیے۔ پریزے کافی سنجیدگی سے اس پر سوچنے لگی تھی۔ اس کے دل و دماغ میں بس یہی چل رہا تھا کہ اگر اس کو شادی کرنی ہے تو اس کو اپنا ویٹ لوز کرنا ہوگا۔ بھلے ہی وہ ایک قابل و ماہر لیڈی ہے، تعلیمی لحاظ سے، سوشل حوالے سے وہ ایک نامور سوشل ورکر ہے، آرٹ کی فیلڈ میں بھی اس کا ایک نام ہے، اور جب سے اس نے ہوٹل میں منگنی کی ارینجمنٹ کی تھی، کتنی ہی آفرز آ چکی تھی، باہر ممالک سے بڑے بڑے لوگوں کی کال آ چکی تھی، مگر وہ کوئی ویڈنگ پلانر تھوڑی تھی، وہ تو ڈائریکٹر آف مینیجر تھی۔ وہ سب نہ بس شوقیہ تھا، جس میں اس کا اتنا نام ہو جائے گا اندازہ نہیں تھا، مگر جہاں بات شادی کی آتی ہے تو لوگ آپ کی قابلیت، آپ کی ہونہاری، آپ کی سیرت نہیں دیکھتے، آپ کی فیلڈ، آپ کی شہرت کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں۔ دیکھتے ہیں تو صرف یہ کہ لڑکی کتنی خوبصورت ہے، کتنی نازک اور صاف شفاف ہے کہ ہاتھ لگاؤ تو میلی ہو جائے، اور پھر جانچتی نگاہوں سے یہ جانچنے لگتے ہیں کہ یہ لڑکی ہمارے خوبصورت اور ہینڈسم لڑکے کے ساتھ کھڑی اچھی لگے گی یا نہیں۔ اور جب وہ جانچ پڑتال کے بعد فیصلہ کرتے ہیں تو ریجیکٹ کرنے میں لمحہ بھی نہیں لگاتے، اور شاید نہیں، یقیناً ساحر ذکی نے اس کے موٹاپے کی وجہ سے ہی تو اس سے شادی کے لیے انکار کیا تھا۔ بہرحال نتیجہ یہی نکلتا ہے۔ اس فیصلے پر پریزے نے مہر ثبت کر دی کہ اس کو جم جوائن کرنی چاہیے، ایکسرسائز کرتی ہے، ویٹ لوز کرنا ہے، اپنے اندر موٹاپے کی اس خامی کو بھی دور کرنا ہے۔
اور اس نے جم جوائن کر لیا۔ ہر روز صبح واک کرنا، تیز تیز بھاگنا۔ وہ جو میٹھا کھانے کی اس قدر شوقین تھی، جم جوائن کرنے کی پہلی ہی شرط یہ رکھی گئی تھی کہ کھانے پر حد درجہ کنٹرول کیا جائے۔ جم میں مختلف قسم کی مشینوں سے ایکسرسائز کرنا، یہ سب جب ساحر ذکی کو پتہ چلا تو اس نے پہلی فرصت میں ہی اس کی کلاس لینے کی ٹھانی تھی۔ وہ اس وقت اس کے پاس ہی تھا۔ پریزے، یہ کیا طریقہ ہے؟ تم کیوں کر رہی ہو یہ سب؟ وہ خاصا بگڑتے لہجے میں بولا تھا۔ کیا کر رہی ہوں؟ اور اس میں غلطی بھی کیا ہے؟ اس کا بگڑا لہجہ پریزے کی سمجھ سے تو بالا تر تھا۔ تو اس میں صحیح بھی کیا ہے؟ ایکسرسائز کرنا اچھی بات ہے، گڈ فوڈ، گڈ ہیلتھ، بٹ یہاں اس جم کی شرائط تو کچھ اور ہی ہیں۔ ساحر ٹھیک کہہ رہا ہے۔ پریزے اس کو ایکسرسائز نہیں، خود کو اذیت دینا، خود کو تکلیف دینے کے مترادف ہے۔ ایسا تو لندن میں بھی نہیں کہ آپ ایکسرسائز کرو، ساتھ اپنی بھوک بھی مار دو۔ اس طرح کیسے جیے گا انسان؟ اشل کو تو یہ جم ہی فضول لگا تھا۔ میں وہ سب کچھ نہیں جانتی، میں نے اپنے قدم آگے بڑھا دیے ہیں اور اب پیچھے ہٹنے کا سوال ہی نہیں اٹھتا۔ وہ بھی ضدی لہجے میں بولی تھی۔ پریزے اس کی بہت اچھی دوست تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ پریزے اس جم کو جوائن کرے، مگر اس کی نہ ہاں میں نہیں بدلی۔ اس لیے اس کے لہجے کی جھنجھلاہٹ اور دبلا ہونے کی کیفیت کو سمجھ کر وہ دونوں پیچھے ہو گئے۔ 1 مہینہ ہو گیا مگر پریزے پر معمولی سا بھی فرق نہیں پڑا تھا۔ گھر میں چھپکے چھپکے کسی نہ کسی بہانے سے اکمل خان اس کو کبھی چاکلیٹ تو کبھی آئس کریم دینے کی کوشش کرتے، مگر وہ منع کر دیتی۔ میٹھا چھوڑنے سے بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔